4 صوبوں پر مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ضلعوں کی کل تعداد 112 اور تحصیلوں کی 834 ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اس کے علاوہ ہیں۔ صوبہ سرحد کی بات کی جائے تو اس میں 24 اضلاع ہیں، جن میں چترال، اپر دیر، لوئر دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، مالاکنڈ، کوہستان، مانسہرہ، بٹگرام، ایبٹ آباد، ہری پور، مردان، سوابی، چارسدہ، پشاور، نوشہرہ، کوہاٹ، ہنگو، کرک، بنو، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ شامل ہیں۔ صوبے کی 60 تحصیلیں اور 986 یونین کونسلیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 18 کروڑ 8 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، اور اگر آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ 2010 میں یہ تعداد بڑھ کر 20 کروڑ 84 لاکھ 6,310 نفوس تک پہنچ جائے گی۔ کروڑوں کی اس آبادی کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے حکومتوں نے کئی پالیسیاں اور منصوبے ماضی میں ترتیب دیے ہیں، اور موجودہ دور میں بھی ایسے ہی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ 2001 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ملک میں موجودہ بلدیاتی نظام متعارف کرایا گیا۔ اس وقت کے قومی تعمیر نو بیورو کے چیئرمین دانیال عزیز نے اس نظام کی قانون سازی مکمل کی، اور سروے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز نظام کے مقابلے میں عوام میں اس نظام کی مقبولیت کافی زیادہ ہے۔ بلدیاتی نظام کے آنے کے بعد مجسٹریٹی نظام کا خاتمہ ہوا اور اختیارات کی منتقلی نچلی سطح تک ہوئی، جس کے تحت عوام میں سے منتخب نمائندے سیاسی میدان میں آئے اور باقاعدہ انتخابات کے بعد اپنے عہدوں پر فائز ہوئے، اور یوں گراس روٹ لیول پر سرکاری مشینری نے عوامی خدمت کا کام شروع کیا۔ اس نظام نے جہاں عوام کو بیوروکریسی کے جھنجھٹ سے آزاد کیا، وہاں سینکڑوں افراد برسر روزگار ہوئے۔ بلدیاتی نظام کی بدولت ہی گراس روٹ لیول سے تعلیم یافتہ طبقہ سامنے آیا، اور ملک کو کئی سلجھے ہوئے سیاستدان بھی ملے جو عوام کے بنیادی مسائل کا ادراک رکھتے تھے، اور یہ سیاستدان جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ایک کونسلر کی حیثیت سے کیا، آج قومی اسمبلی تک پہنچ چکے ہیں۔ ہر ایک یونین کونسل میں ایک ناظم، ایک یونین ایڈمنسٹریشن کا آفس ہے، اس میں ناظم ہے، نیب ناظم ہے، اس کے ساتھ کونسلر ہیں، اور تمام محلوں میں ہر ایک عوامی ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے۔ جتنے بھی آج کل جتنے بھی مسائل ہیں نچلی سطح پہ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، وہ وہاں پہ یونین ایڈمنسٹریشن میں حل ہو رہے ہیں۔ اس میں عوام کی رسائی آسانی سے ہوئی ہے، اور جو پانی کی ترسیل جو ہمارے علاقوں میں نہیں آ رہی تھی، اس نظام کے ذریعے وہ شروع ہوئی۔ اس نظام کے ذریعے جو ہے دیہاتوں میں کام نہیں ہوا تھا، وہ اس نظام کے ذریعے وہاں پر بھی شروع ہوا۔ اس نظام کے ذریعے جو پہلے حکومتیں آئی ہیں ان کو نشاندہی نہیں تھی کہ یہاں پر یہ مسئلے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ نشاندہی جو ہے اس نظام کے تھرو ہوئی ہیں، اور باقاعدہ اس کا پھر ازالہ بھی کیا گیا ہے۔ بلدیاتی نظام میں آنے والے چونکہ عوام ہی میں سے تھے، اس لیے ان کی وابستگی مختلف سیاسی پارٹیوں سے بھی تھی۔ اس وابستگی کے تحت انتخابات اور اس کے بعد بھی ان کی پارٹیوں سے سپورٹ مختلف شکلوں میں ملتی رہی، اور اسی بات سے مسائل نے بھی جنم لیا، لیکن اسی سر جنگ نے سیاست کے ایک نئے میدان کو گرم رکھا، اور ناظمین عوام میں مقبولیت پانے اور اپنی پارٹی کے نام کو چلانے کے لیے بھی عوامی فلاحی کاموں میں ایک دوسرے سے نمبر لے جانے کے لیے سرگرم عمل رہے۔ ناظمین اور بلدیاتی نظام کے دائرے میں آنے والے دوسرے افراد اور کونسلرز نے کئی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا، اور اس حوالے سے بجٹ بھی ترتیب دیے گئے، اور باقاعدہ ضلع کونسل کے اجلاس منعقد ہوئے جس میں بجٹ کی منظوریاں بھی ہوئیں، اور یہ نظام صوبائی اور مرکزی حکومتوں کی طرح اپنا کام کرتا رہا۔ یہاں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بلدیاتی نظام میں کرپشن نہیں ہوئی، لیکن چشم پوشی اس حقیقت سے بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ نظام عوام میں اس سے قبل ایڈمنسٹریٹر سے زیادہ مقبول ہوا۔ پشاور میں گزشتہ کچھ عرصے سے قبضہ گروپوں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، اور مسجدوں، قبرستانوں، سرکاری اراضیوں اور ٹیوب ویلوں سمیت کئی مقامات کو مسمار کر کے وہاں غیر قانونی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ یہ بات کئی بار صوبائی حکومت کے نوٹس میں لائی گئی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ٹاؤن ناظمین نے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے وہ تاریخی کام کیا جو صوبائی حکومت کے بارہا نوٹس میں لانے کے باوجود نہیں کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ سرکاری اور ذاتی اراضیوں پر جہاں کہیں بھی قبضہ مافیا موجود تھا، اس کے خلاف شواہد اکٹھے ہونے کے بعد بھرپور آپریشن کیے گئے، اور وہ جگہ قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی۔ اس نظام میں بڑا جو ہے انہوں نے محنت کی ہے کہ عوام کو ریلیف دی جا سکے، عوام کی رسائی جو ہے وہ بیوروکریٹ تک اور جو عوامی نمائندے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک وہ آسانی ہو۔ جب تک ناظمین کو صوبائی حکومت کی جانب سے بغیر کسی رکاوٹ کے فنڈز ملتے رہے، تب تک عوامی مسائل کا کسی حد تک ازالہ ہوتا رہا، اور گلیاں، کوچے، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس اور صفائی کے نظام میں کسی حد تک بہتری بھی آئی۔ لیکن 31 دسمبر 2009 کو بلدیاتی حکومتوں کے خاتمے کی حتمی تاریخ قرار دیتے ہی کچھ عرصہ قبل ناظمین کے فنڈز منجمد کر دیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں مسائل کے دبے ہوئے طوفان نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور بلدیاتی نظام میں بھی کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہونے لگا۔ یہ ہماری حکومتیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام جو ہے نا، یہ نظام صحیح نہیں ہے، اسے نہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر یہ نظام صحیح نہیں ہے، اس میں آپ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں
کوئی اس میں غلطیاں ہیں تو اس کو نکالیں، لیکن اس نظام کو جو ہے نا آپ جاری و ساری رکھا جائے۔ فنڈز نہ ملنے سے ناظمین مالی طور پر پریشانی کا شکار ہو گئے، کئی ترقیاتی کام آدھے ہی میں رک گئے اور کئی ناظمین تو معاشی بدحالی کے باعث قرض دار بھی ہوئے، جس کے بعد کرپشن کا ایک نیا اور انوکھا اسکینڈل سامنے آیا، جس میں ایک اندازے اور نادرہ ذرائع کے مطابق 3 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین سے روپے لے کر انہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شناختی کارڈ ہولڈر بنایا گیا۔ اس اسکینڈل کی ناظمین کی جانب سے تردید بھی کی گئی، لیکن سروے سے یہ سامنے آیا ہے کہ کئی افغان مہاجرین کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہیں اور ان سے بات کرنے پر معلوم ہوا کہ انہیں یہ کارڈ علاقہ ناظم نے پیسے لینے کے بعد بنوا کے دیے۔ صوبائی وزیر بلدیات بشیر احمد بلور کا کہنا ہے کہ اس نظام میں ضروری ترامیم کی جائیں گی، جس کے بعد انتخابات کرائے جانے کا کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم 6 ماہ کے لیے ناظمین کی جگہ ایڈمنسٹریٹرز کام کریں گے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کی خبروں کے بعد 17 گریڈ کے سرکاری افسروں نے حکومت کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ مختلف مکاتب فکر کا کہنا یہ ہے کہ حکومت ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کے عمل کو شفاف بنائے اور صرف میرٹ پر اکتفا کیا جائے اور بلدیاتی انتخابات کی تاریخ جلد از جلد دی جائے۔ ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد یہ سوچا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کا نظام ہے، اور ڈکٹیٹر کا بھی ہوتا، اگر ٹھیک ہوتا تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کرے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مگر یہ نظام میں سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ یہی تھی کہ الیکٹڈ لوگوں کو ایڈمنسٹریٹو اختیارات دے دیے گئے، تو اس وجہ سے یہ نظام فیل ہوا۔ اور جس کے لیے آپ سوات کا ایک مثال لے لیں، سوات میں اگر ڈپٹی کمشنر ہوتا، اگر اس وقت اس علاقے میں مجسٹریٹ ہوتا، تو وہ جو ان کی اتنی جو 5 ایک دن میں تو ٹریننگ نہیں ہوئی، تو 5-6 سال ہوتے رہے، ان کو کسی نے کنٹرول نہیں کیا۔ کوئی ناظم صاحب جو تھے وہ تو ایک پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ تو کسی بدماش کو آٹھ نہیں ڈال سکتا نا، اور پھر پولیٹیکل آدمی تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، کل اس نے پھر ووٹ کے لیے جانا ہوتا ہے۔ یہ تو ایگزیکٹو جو حکومت ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈپٹی کمشنر اگر کسی بڑے سے بڑے آدمی کو ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بڑے سے بڑا آدمی یہ کرے گا کہ اس کو ٹرانسفر کر دے گا، نوکری سے تو نہیں نکال سکتا۔ اس لیے یہ جو ہے نا یہ ایگزیکٹو ایڈمنسٹریشن جو تھی جو اتنی مدت کی بنی، تو کہ یہ انگریزوں کا نظام ہے، آپ اس کو دوبارہ لاتے ہیں، تو آیا یہ فوج انگریزوں کے نظام پہ نہیں چل رہی؟ ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ انگریزوں کے نظام پہ نہیں چل رہا، یہ ڈیموکریسی کہاں سے ہے؟ یہ انگریزوں کی ڈیموکریسی ہے نا، ہمارے تو نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سسٹم نے لے کر ساری وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہماری تھی اس کو بالکل ختم کر دیا، جس کی وجہ سے آج حالات آپ دیکھیں کہ کیا ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن، کہ کوئی رسپانسیبل بندہ نہیں ہے جس کو آپ پوچھ سکیں کہ کیا۔ اب جہاں لاٹھی چارج ہوتی ہے مجسٹریٹ نہیں ہے، پولیس کی اپنی مرضی، جہاں پہ گولی چلائی جاتی ہے پولیس کی اپنی مرضی، کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے۔ اب مہنگائی اتنی زیادہ ہے، کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے جو جا کر چیک کرے، دکانداروں کو چیک کرے۔ تو اس وجہ سے اس نظام میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ صرف یہ جو گراس روٹ پہ میونسپل جو فیسلٹیز ہیں وہ لوگوں کو پہنچائیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد امینڈمنٹ لائیں گے۔ 2001 کا جو نظام ہے اس میں امینڈمنٹ لا کر ہم یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن کے لیے دیں گے۔ جو ہم نے بل بنایا ہے ہماری اس نے اپروو کیا ہوا ہے کیبنٹ نے، وہ اسمبلی میں لائیں گے، تو انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر ہم انتخابات بلدیات کے انتخابات کرائیں گے۔ بلدیاتی نظام کے خاتمے کی باتیں تو پچھلے کچھ عرصہ سے چل رہی تھیں، لیکن جب حکومت کی جانب سے بلدیاتی نظام کے خاتمے کی حتمی تاریخ دی گئی تو ناظمین اور اس نظام کے دائرہ کار میں آنے والے تمام افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جو آج بھی جوں کی توں ہے۔ حکومت کی جانب سے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کے فیصلے نے ناظمین کو شدید مایوسی کا شکار کر دیا۔ نظام کے خاتمے کا اندازہ تو تب ہی سے لگایا گیا تھا کہ جب صوبائی حکومت کی ہدایت پر لوکل کونسل بورڈ نے ترقیاتی فنڈز میں کمی کر دی اور جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے بجٹ منظور ہونے کے باوجود صرف 8% فنڈز مہیا کیے۔ بلدیاتی نظام کا اصل مقصد اس وقت کے اس نظام کے خالقوں کے مطابق اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل کرنا اور عوام کے مسائل صوبائی و قومی سطح پر حل کرنے کے بجائے ضلع اور یونین کونسل کی سطح پر حل کرنا تھا۔ کسی بھی نظام کو متعارف کروانے اور رائج کرنے کے لیے کم از کم 10 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، تاہم ہمارے ملک میں اربوں روپے کی لاگت سے رائج کیے جانے والے ضلعی نظام کو مؤثر طور پر چلنے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز عوامی مسائل کو حل کرنے اور پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کو مضبوط کرنے میں ناظمین کی طرح کامیاب ہو سکیں گے